بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صابر علی ثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. فقالت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں. رملہ ان کا نام ہے، سیدہ ام حبیبہ کا رملہ، ام حبیبہ کنیت. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعات پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں. 4 رکعات ظہر کے فرضوں سے پہلے، 2 رکعات ظہر کے فرضوں کے بعد، 2 رکعات مغرب کے فرائض کے بعد، 2 رکعات عشاء کے فرائض کے بعد، اور 2 رکعات فجر کے فرائض سے پہلے. یہ کل 12 رکعات ہیں. سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس وقت سے میں نے ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑا. میں مسلسل پڑھتی ہوں، ہر روز پڑھتی ہوں ان 12 رکعات کو. جو فجر کی 2 رکعات ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا ایک طرف ہو اور ایک طرف یہ 2 رکعتیں فجر کی ہو جائے، یہ افضل ہے، ان سے یہ بہتر ہے. اور ظہر کی جو رکعتیں ہیں، ظہر کے بعد جو 2 پڑھی جاتی، آپ علیہ السلام کا اہتمام دیکھیے کتنا ہے. ایک دن آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا کے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام کے پاس عبد القیس قبیلہ کے وفد آئے، عبد القیس قبیلہ کے لوگ آئے. باتوں میں آپ علیہ السلام مشغول ہو گئے. اتنی لمبی گفتگو ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ علیہ السلام کی ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں رہ گئی. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز پڑھا کر میرے گھر میں گئے تو آپ علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. سیدہ ام سلمہ کہتی ہے، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے پہلے تو کبھی نہیں یہ 2 رکعتیں پڑھی تھی، آج کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا آپ علیہ السلام نے کہ یہ ظہر کے بعد 2 رہ گئی تھی، وہ میں نے اب پڑھی ہیں. یعنی آپ علیہ السلام سنتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، انہیں سننے موقدہ کہا جاتا ہے. اتنا اہتمام کرتے ہیں آپ علیہ السلام کہ اگر رہ جاتی تو آپ علیہ السلام ان کی قضائی بھی دیا کرتے تھے. تو ان کا اہتمام کریں، مسجد میں وقت پر پہنچیں، ان 12 رکعات کو پڑھیں اور جنت کے اندر محلات کے مالک بنیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.